نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں۔ وہ دل جو مریض ہو، چار چیزوں سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ چار چیزیں دل کے لیے زہر قاتل ہیں، ان میں سے چوتھا زہر فضول المخالطت۔ چوتھی چیز جو انسان کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے فضول المخالطہ، فضول میل جول، لوگوں کے ساتھ کثرت سے اختلاط۔ اگر دین کی خاطر لوگوں سے ملنا ہو تو یہ نیکی اور عبادت ہے، اور اگر دوستی، یاری اور گپ شپ کے لیے ملنا ہو تو یہ چیز انسان کے لیے مضر ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مجالسیں تو انسان کے لیے غذا کے مانند ہیں، جسے غذا کھانے سے انسان کو زندگی ملتی ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ ایسا ہی کچھ ایسی مجالس ہوتی ہیں جن میں بیٹھنے سے انسان کو روحانی زندگی ملتی ہے، اور یہ لازمی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں علماء اور صلحاء کی مجالس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، علیک بمجالس العلماء، تم پر علماء کی مجالس میں بیٹھنا اور حکماء کی باتوں کو سننا لازم ہے۔ تم اپنے اوپر لازم پکڑو کہ مجالسوں میں جایا کرو علماؤں کے، اور حکماؤں کے باتوں کو سنا کرو۔ ان مجالس میں بیٹھنا انسان پہ لازم ہوتا ہے، جیسا روٹی کھانے سے جسم کو زندگی ملی، ایسا ہی ان اللہ والوں کی باتوں سے انسان کی روح کو زندگی ملی۔ تو اس کا درجہ غذا کے مانند ہے۔ ان اکابر کی مجالس اور ان کی نظر شفا ہے۔ ان اکابروں کی مجالس دوا اور ان کی نظر شفا ہے۔ چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی محفل ملی اور ساتھ ہی زندگی بدل گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا جو چھوٹی عمر میں تھا کہ کسی بات میں اس کے والد نے اس کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا، اور وہ پھر آوارہ بن گیا۔ اس قسم کے لڑکے جو بے گھر ہو جاتے ہیں، یہ پھر برسی یعنی کہ یہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں، بدمعاش بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، بھوکا تھا، کھانا نہیں تھا، اس نے کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز چرا لی اور پکڑا گیا، تو انہوں نے تو اس کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ وہاں جاتا تو بندہ اصلاح کے لیے ہے، لیکن کئی مرتبہ اصلاح کے بجائے الٹا اس کو اور بڑا بدمعاش بنا دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو بہت مارا تو ضد میں آ کر کہنے لگا، اچھا پہلے میں نے چھوٹی چوری کی تھی، اب میں بڑی چوری کروں گا۔ چنانچہ جب یہ باہر نکلا تو اس نے باقاعدہ چوری کرنے کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیا، چونکہ جو یہ تو ہے عزم کے ساتھ جوان تھا، لہذا اس کو اس طرح کے لوگ بھی مل گئے۔ اس پورے گینگ میں یہ سب سے زیادہ تیز ترار تھا، حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ پورے علاقے کے لوگ اس کا نام سن کے ڈرتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ خیر بہت عرصہ یہ ڈاکے مارتا رہا، قابو نہیں آتا، چھپ جاتا تھا۔ ایک
ایسا موقع آیا کہ یہ پکڑا گیا کیونکہ چوری کی تھی۔ قاضی کی عدالت میں آیا تو قاضی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا۔ چنانچہ ہاتھ کٹ گیا اور اس کو کچھ عرصہ جیل میں بھی رہنا پڑا، 8 سال کے قریب تو یہ جیل میں رہا، مگر اس کے اندر سے وہ ڈھاکہ مارنے سے نفرت نہ پیدا ہوئی۔ 10 سال کے بعد ابن ثابتان جیل سے نکلا، پہلے کی نسبت کمزور ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اب میں باہر آ گیا ہوں، آج رات کہیں نہ کہیں ڈھاکہ ماروں گا۔ 10 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، چنانچہ بغداد کے قریب خرق ایک چھوٹی سی بستی تھی، یہ وہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس کو ایک بڑی دروازے والا گھر نظر آیا۔ دیوار کے اوپر سے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو کپڑا ہی کپڑا پڑا ہوا ہے، لگتا تھا کہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے۔ اب اس کا ہاتھ ایک اور کپڑا بہت سارے، اس کا جی چاہے کہ سب اٹھاؤں اور لے جاؤں، مگر اٹھا ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک ہاتھ تو کاٹ دیا گیا۔ اب حیران ہے، سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ تو اتنی دیر میں ایک آدمی موم بتی لائے ہوئے آ گیا تو یہ ذرا گھبرایا۔ جب یہ گھبرایا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تو یہ ذرا ہمت میں آ گیا، کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھی ہو تو میں پہلے آیا ہوں، حق میرا بنتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہاں سے ہم کو نکالنا پڑے گا اور تم گٹڑی باندھو، سحری ہونے میں تھوڑا وقت ہے اور جلدی ہم یہاں سے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے اس کے کہنے کے مطابق وہ کپڑے جو تھے علیحدہ کیے، ایک چھوٹی گٹڑی بنائی اور ایک بڑی گٹڑی بنائی، اور اس کو کہا کہ آپ کیونکہ ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے تو آپ یہ چھوٹی گٹڑی اٹھا لیں اور بڑی گٹڑی میں اٹھاتا ہوں، لیکن میں آپ کی جگہ تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ ڈاکو ڈر ہوا کہ کہیں یہ میرے پیچھے لے کر میرے پیچھے آئیں گے اور میرا پورا خبر نہ لے لیں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر تم میرے آگے آگے چلو۔ اب اس بندے نے اتنی بڑی گٹری سر پہ رکھی اور آگے آگے، یہ تو ہلکا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی چلو چلو۔ وہ چل تو رہا ہے مگر کچھ دور چل کر تھک گیا، وزن جو زیادہ تھا ابھی اس کا، اس لیے صبح اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم یار جلدی کرو، صبح ہونے والا ہے، فاصلہ بہت ہے، جلدی کرو۔ حتیٰ کہ ایک جگہ اس کو اتنا غصہ آیا، یعنی کہ اس ڈاکو کو، اس نے پیچھے سے اس کی کمر میں ایک لات ماری۔ اب سر پر بوجھ ہو اور پیچھے سے لات پڑے تو وہ تو منہ کے بل گرا اور اٹھ کر کہنے لگا آپ مجھ پر ناراض نہ ہو، میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا جلدی کرو۔ اس نے پھر اپنے سر پر گٹڑی رکھی، ذرا اور تیز چلنے لگے، اور ایسا گرمی میں یعنی کہ اس کے پسینے بھی نکل رہے ہیں۔ تو اس حالت میں اس کے گھر تک پہنچ گیا جہاں اس ڈاکو نے جانا تھا۔ اس نے وہ پہنچائی اور پہنچا کے اس نے کہا بھائی اب صبح کا وقت ہو گیا، اب مجھے آپ اجازت دیں، کل ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا ہاں میں عصر کے وقت کل نئی تجویز بناؤں گا، تم مجھے آ کر ملنا،
اور پھر ہم مل کر مشن پر جائیں گے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اگلے دن ڈاکو کے دل میں خیال آیا کہ کل جس مکان میں ہم نے ڈاکہ مارا مال تو بہت بڑا تھا، پتہ کروں کہ کسی کو پتہ بھی چلا یا نہیں۔ اگر نہیں چلا تو آج اور اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو ظہر کے بعد یہ ڈاکو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک کو دیکھا کہ دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، حیران ہوا، پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی کپڑے کے خریدار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے شیخ کا گھر ہے۔ کون سے شیخ کا گھر ہے؟ جی جنید بغدادی کا گھر ہے۔ اس نے جنید بغدادی کا نام تو سنا ہوا تھا۔ تو یہ ڈاکو کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جنید بغدادی کون ہے۔ اب یہ بھی دو چار بندوں کے پیچھے ہو کر اندر چلا گیا۔ اللہ کی شان، کیا دیکھا مریدین کا مجمع لگا ہوا ہے، اور جس بندے نے رات اس کو گٹری پہنچائی تھی وہ جنید بغدادی سامنے بیٹھا ہوا ان کو نصیحت کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے شیخ جنید بغدادی، اور انہوں نے رات میری گٹری پہنچائی اور گھر بھی انہی کا۔ اب جنید بغدادی نے اس کو پہچان لیا۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو جنید بغدادی اور وہ رہ گئے۔ تو یہ ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ تو شیخ تھے، رات میرے شاگرد بن گئے؟ فرمانے لگے میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو ابن ثابتات ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا ایک ہاتھ ہے اور تم مال لے جانا چاہتے ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں ضرورت ہے اور تم لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو چلو میں ہی تمہارے گھر پہنچا دوں۔ جنید بغدادی نے یہ الفاظ اتنے خلوص سے کہے کہ ابن ثابتات کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا میں نے تو ایک انسانوں کا طبقہ دیکھا تھا، پولیس والوں کو، جنہوں نے مجھے اتنا مارا، اتنی مجھ سے زیادتی کی کہ مجھے ڈاکو بنا دیا۔ میں نے ایسے انسان تو نہیں دیکھے جو اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا میں آج یہاں سے ایسے نہیں جانا چاہتا، میں سیکھنا چاہتا ہوں زندگی کو۔ چنانچہ ڈاکو ان سے بھیت ہوا اور پکی توبہ کر لی۔ ساری دنیا کی سزائیں جو 12 سال کے قریب اسے ملتی رہیں، جو ڈاکو سے توبہ نہ کروا سکی، حضرت جنید بغدادی کی محبت اور دل کے خلوص نے ایک رات میں اس کے دل کو جیت لیا۔ چنانچہ بیت ہو گیا، حضرت کی خدمت میں آتا رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جنید بغدادی سے نسبت پائی اور ان کے خلفاء میں سے ہوا۔ یہ ابن ثابتہ ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پیش ہوا تو اس وقت اتنا زیادہ میرے اوپر پریشر تھا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ احمد بن حنبل شریعت نے جان بچانے کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام محمد نے کتاب حیل لکھی ہے کہ ہیلا ایسی صورت میں بندہ کیسے کر سکتا ہے، تو میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ہیلا کیوں نہ کر لوں۔ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوچ آئی اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ ملا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگا احمد، میں مشہور اور بدنام زمانہ ڈاکو رہا ہوں، اور ان پولیس والوں کے درے مجھے چوری سے نہیں روک سکے، کہیں ان دروں کے ڈر سے حق سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ کہتے ہیں کہ وہ بات کر چلا گیا، لیکن میرے دل کو ایک نئی زندگی دے گئی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر مجھے جان سے بھی مار دیا جائے
تو میں حق کی بات کروں گا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو درے لگے تھے، اور جب بعد میں اللہ نے ان کو صحت دے دی تو پھر ابن ثابتہ کا نام لے کر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس محسن کا احسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے بدنام زمانہ ڈاکو بھی ان کی صحبت میں آ کر پھر وقت کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ صحبتیں انسان کے لیے غذا کے مانند ہیں۔ ان جیسے صحبتوں میں ہم جایا کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔